اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآخرين. ودعا لنا ربنا إذ بعث محمدا يدعو إليه ويجعلنا هدى وأرسله ممجدا أرسله محمدا صلوا عليه دائما وصلوا عليه وسلم. آئیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مولانا کو کہا و یاسین جناب مدی مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہی بکس مدام نے اپنی دل و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظارہ پیش کرتے ہوئے سیدنا مولانا محمد علیہ السلام والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی حیات طیبہ ہے. جو واقعات بیان کیے گئے اس میں آپ کی حیات کے ایک خاص حصے سے روشنی حاصل کی گئی اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار کی زندگی کے خاص موڑ یعنی اعلان نبوت اور اس سے آگے کا تھوڑا بیان ہوگا انشاءاللہ. حضور سرور کائنات محترم موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 سالہ زندگی ہے اس میں انہوں نے زندگی گزاری اس میں انہوں نے اپنے کردار اور اپنی گفتار اور خود کو منوایا ان چیزوں کے بارے میں منوایا کہ جو وہ آگے کہنے والے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے یا معاذ اللہ شاعر ہے. یا ساحر ہے جادو کرنے والے ہیں. کیونکہ جب کوئی کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ بول دیتے ہیں کہ سحر جادو. یہ ساری چیزوں کا اتہام اور الزام حضور کے ساتھ لگنا تھا اور لوگ عام طور پہ یہ بولنے والے تھے وہ لوگ خاص کر کے کہ جن کے دل میں اناد تھا نفرت کی اور بغض تھا. تو آپ کے کردار سے یہ بات طے تھی کہ سارے کے سارے جنہوں نے حضور کی حیات طیبہ کو دیکھا وہ اس بات کو متفقہ طور پہ مان چکے تھے کہ حضور صادق ہیں, سچے ہیں. جھوٹ سے حضور کا کوئی واسطہ نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولے. امانت داری کی ہے, آپ نے کبھی خیانت نہیں کی. وعدہ وفا کیا, کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. یہ صفات حمیدہ کی ایک کبھی فہرست ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں میں زمانے کو دکھایا. ان کی عادت تھی, اچھائی عادت ہوتی, زبردستی نہیں کی جاتی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار نے یہ بات منوا لی تھی کہ جو تم آگے بولنے والے ہو
آج اس کے برخلاف مانا تو حضور صادق تھے، امین تھے، ساری خوبیاں تھیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ نبوت کا بھی اعلان ہو۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ مجھے حبب الی الخلا، میرے دل میں خلوت، تنہائی کی محبت ہو گئی، یعنی دل کرتا تھا کہ سب کو چھوڑ کے تنہا رہے۔ خانہ کعبہ سے تھوڑی دور پہ غار حرا، جبل نور پہ غار ہے، اس غار میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اور آپ تنہا رہ کر کے عبادت اور ریاضت کرتے جو اللہ چاہتا، آپ اس کے مطابق اللہ کی صفات میں غور و فکر کرتے اور اس کے بارے میں تفصیلات واضح طور پہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے۔ اتنا تو طے تھا کہ حضور تنہائی پسند ہو گئے اور خلوت میں چلے گئے، اور جب خلوت میں چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی اللہ یاد کرتے ہوں، اور اس تنہائی میں آپ کبھی گھر کی چلے آتے، جو زیادہ راہ نکال جو چیزیں آپ لے کے گئے تھے، توشہ جو ہے ختم ہو جاتا، کھانا وغیرہ، تو گھر آتے تھے اور پھر لے کے چلے جاتے، اور وہ خلوت میں آپ ہیں۔ اس خلوت میں ایک دن آواز آئی ہے محمد، یا محمد، سنے کیا نہیں آواز کہاں سے آئی؟ پھر آواز آئی یا محمد، آنکھیں اٹھائے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے پیچھے ایک بڑے ہی جلیل القدر اور نورانی شکل و صورت والے ایک تشریف فرما، ایک شخص ہے، ایک ذات ہے، وہ تشریف فرما، وہ دیکھ کر ایک دل پہ ہیبت آئی۔ تو کئی معاملات مشاہدات ہوتے ہیں، یہ ایک ابتدا تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد سے جو معاملات شروع ہوئے، ابتدائے نبوت میں رویائے صالحہ ہوتے، یعنی کہ وہ خواب جو رات میں دیکھا دن میں ہو جاتا، یا یوں کہہ لیجیے کہ دن میں جو چیزیں ہونے والی ہوتی وہ خواب میں دیکھ لیا۔ تو یہ چیزیں شروع ہوئی غیب کے خبروں کے تعلق سے، کیونکہ نبی کہتے ہی غیب کی خبروں کو بتانے والا، تو پہلے غیب کی خبریں معلوم ہوں تو بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا، جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا، اس وقت انہوں نے فرمایا میں جبریل ہوں، اور احساس دلایا کہ آپ نبی ہیں، اور کہا کہ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کا ایک معنی ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ بات معنی اس کا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو بلا شبہ کسی انسان سے آپ نے پڑھائی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا یہ کہنا کہ ما انا بقارئ، یہ بھی ہے تو میں پڑھوں گا نہیں۔ دوبارہ کہا تو حضور نے دوبارہ بھی یہی کہا ما انا بقارئ۔ تیسری بار کہا حضور کو، تیسری بار جب کہا تو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا۔
جس نے جو خالق ہے سب کا اس کے نام سے پڑھیے. پہلی بار جب کہا کہ پڑھیے حضور نے فرمایا ما انا بقاری، تو جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، موانقہ کیا، اور سینے سے لگایا تو اپنی طاقت بھر بھیجا، گلے سے لگا کر کے بھیجا. حضور کے پیشانی پر پسینہ آیا. پھر چھوڑا، پھر انہوں نے فرمایا کہ پڑھیے. حضور نے پھر فرمایا مانا بیٹھا، پھر انہوں نے موانقہ کیا، پھر گلے سے لگایا اور بھیجا. فیض دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو سرکار کے چہرے پر پسینہ آ گیا. پھر انہوں نے چھوڑا، پھر کہا پڑھی، پھر آپ نے بھیجا. تو پھر حضور سے بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت بیان ہمیں اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا. تو یہ آیت پڑھائی کہ حضور پڑھنے لگے. حضور کے تعلیم کے تعلق سے یہ بات ہے. ان کے بعد سے بھی یہ اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. پہلا حکم تو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا پڑھنے. جب اللہ کہہ رہا پڑھیے تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا تو وہی رہا. استاد جب شاگرد سے کہتا پڑھیے، پڑھو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑھا رہے تم پڑھو. تو قرآن کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ حضور کو کسی نے نہیں پڑھایا، پڑھایا تو رب نے پڑھایا. پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے حبیب نے کسی سے نہیں پڑھا تو امی نے. اور مجھ سے پڑھا ہے، اسی لیے وہ معلم کائنات. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا رہا ہے. دوسری بات، اب یہ مسئلہ ختم ہی ہو جاتا مانا میں قاری. اگر قاری کا مطلب یہی آپ مانتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہم نے کسی انسان سے، بلا شبہ کسی انسان سے نہیں پڑھا. لیکن اب مانا میں قاری نہیں ہے کہ اللہ فرمایا پڑھیے تو حضور پڑھ گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جبریل امین نے زبان سے فرمایا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. گلے سے کیوں لگا؟ اس میں محدثین نے، مفسرین نے، محدثین نے اور صوفیہ کرام نے بڑی پیاری پیاری باتیں فرمائی. فرماتے ہیں کہ جب کسی کو فیض دینا ہوتا ہے تو سینے سے فیض دیا جاتا، سینے سے لگایا گیا اور سینے سے سینے میں منتقل کیا گیا. جیسے آج کے اس دور میں جب ڈیٹا منتقل کرنا ہوتا ہے تو دو ڈیوائس پیئر کیے جاتے ہیں. اب جب دونوں ڈیوائس پیئر ہو جاتے ہیں تو ڈیٹا منتقل ہوتا ہے. اب اس ڈیوائس کی کیپیسٹی پر ہے کہ وہ کتنا زیادہ تیز ڈیٹا منتقل کر سکتا ہے اور جس میں جا رہا ہے تو وہ کتنے تیزی کے ساتھ ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے. یہ اس کی کیپیسٹی پر ہے. مگر آپ غور فرمائیے کہ جبریل امین کی کیپیسٹی اور رسول کائنات کی کیپیسٹی، دونوں کی کیپیسٹی پر کوئی ناپ نہیں سکتا. جبریل امین تو بہرحال جبریل امین ہے، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو جو بھی دیا بہت زیادہ دیا. کوثر مبالغہ کا صیغہ، مطلب یہ جو دیا ہے
اس کی ناپ تو تم نہیں کر سکتے. اللہ نے دیا، جو دیا بہت زیادہ از حد دیا. اب ظاہر سی بات ہے دونوں کی کیپیسٹی کہاں پر کوئی دیکھ سکتا ہے اور اس کی پیمائش کر سکتا ہے یا اس کا آکلن کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز یہ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجا تو اس میں جو آپ نے جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں ایک چیز تو زبان سے پیش کی، یہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کی جانب سے یہ وحی آئی ہے کہ میرے حبیب کو دینا، تو یہ وحی ہے، اس کو دینا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور دوسرے جو گلے سے لگے تو وہ چیز جو سینے میں دی گئی تھی وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لہذا اب یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوگا. ایک وہ ہے جو زبان پر ہے جو حجت ہے، اور دوسرا جو سینے میں ہے وہ حضور کو عطا فرمایا. تو یہ اللہ کی جانب سے امانت لے کر آئے جو حضور کو عطا فرمایا. تو حضور کا شرح صدر ہوتا ہے اور سینہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہ جانے کون کون سی چیزیں عطا ہوئی ہیں. اس لیے وہ ایک اور حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے دو حصے ہیں. قرآن ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر تو یہ دکھ رہا، اور باطن جو ہوتا تو اللہ نے رسول فرماتے دونوں کے لیے لکل حد متبع، دونوں کے لیے ایک مبتدا ہونے کی جگہ ہے جہاں سے وہ چیزیں حاصل ہوتی، جہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں. تو ایک وہ ہے جو زبان کے اوپر قرآن ہے، اور ایک وہ ہے جو دل میں قرآن ہے. تو جب جو زبان سے حاصل کرنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اور دل سے جو چیزیں حاصل کرنی ہے وہ صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جانا. تو یہ چیز جو ملی جو سینے سے بھی عطا فرمائی گئی، اور نہ جانے اللہ نے کیا کیا بھیجا ہو سینے مصطفیٰ کے لیے. تو اس پہلے تجربے سے تفصیلی بات ہو ہے. تو پہلا تجربہ تھا، اس بہت سے اسرار ہیں، بہت سے راز ہیں. اس پہلے تجربے کے بعد آپ کے اوپر ایک خوف کی کیفیت تاری ہے. جب عالم روحانیت میں اس طرح سے حضور کا داخلہ ہوتا ہے اور پھر تو بہت تیزی کے ساتھ معاملات آگے بڑھے، اس کے بعد آپ کے اوپر خوف تاری ہے. گھر پہ آئے، آپ کے دونوں کاندھے تھڑک رہے تھے، خوف سے آدمی زیادہ کر سکے، خوف ہوتا ہے تو کاندھے تھڑکنے لگتے ہیں. حضور گھر پہنچے، ام المومنین صاحب نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. زملونی مجھے چادر اڑاؤ. اور ٹھنڈک بھی لگ گئی، خوف سے جب تک کپاتا آدمی تو ٹھنڈک بھی لگ گئی، چادر اڑ گئی. اور انہوں نے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ختم ہو جاؤں. تو ام المومنین نے بڑی تسلی دی. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین رفیقہ تھی. جب آپ پریشان ہوتے گھر میں آتے، ام المومنین کی تسلی والی باتوں سے آپ کے دل پہ جو بھی زخم زمانے کا لگتا تھا وہ دور جاتا. تو یہ ایک تجربہ اگر روحانی تجربہ تھا، اس سے ایک کیفیت تاری تھی. روحانی تجربے میں کبھی خوف آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں تاری ہو جاتی ہیں. تو اسی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اس میں خوف تاری تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپ رہا تھا اور ٹھنڈک لگ رہی. تو حضرت ام المومنین نے آپ کے ساتھ جو بات کی وہ تسلی والی بات کی. فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے سر کے تاج، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. وہ جانتی تھی کہ
آپ کی شخصیت کوئی عام شخص آپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہلاک نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ درماندوں کا بول اٹھاتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا کی فریاد رسی کرتے ہیں، جو تہی دست ہوتے ہیں، خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو شخص کے اوپر حق کے راہ پہ چلتے ہوئے مصیبتیں آتی ہیں، ان مصائب پر ان کے لیے ان کی اعانت کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں، لہذا آپ گھبرائیے نہیں، آپ تو سب کا اچھا کرتے ہیں، سب کا بھلا کرتے ہیں، جو بھی درماندہ ہے، پسماندہ ہے، مظلوم ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ آپ کو ہلاک نہیں فرمائے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ایسے عالم میں کسی کی باتیں سے حالات بدلتے نہیں ہیں، لیکن تسلی ہو اسلام پہ، اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارا کا سارا ملا، لیکن اس میں آپ کے گھر والوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا، ام المومنین کا کنٹریبیوشن تھا، اور احسان تھا ان کا کہ آپ جب بھی پریشان ہوتے تو آپ کی گفتگو سے اور آپ کی باتوں سے آپ پھر زیادہ دم ہو کر کے باہر گئے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، ایک بہت ہی عجیب اور غیر معمولی۔ تو وہاں سے آپ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، تو توریت اور انجیل کے ماہر تھے، کہا جا کر کے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا خاموش نہیں، آپ خاموش نہیں، یہ بولیں گے، آپ بتائیے کہ کیا ہوا۔ حضور نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموں سے اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، وہ آپ کی بھی بارگاہ میں آئے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کی امت آپ کے خلاف ہوگی اور آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور کو تعجب ہوا کہ میری امت مجھے نکالے؟ کہا کہ اگر میں زندہ رہتا تو اس وقت میں آپ کا پورا سپورٹ کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کی تبلیغ کا حکم فرمایا، فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، یعنی دین کی کا پیغام دیجیے، اللہ سے، اللہ کے قریب کیجیے، اور اللہ کے جلال سے انہیں ڈرائیے، اور اس کی رحمتوں کی آس دلائیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، مولا علی کو بلا کے آپ نے فرمایا علی اپنے گھر میں دعوت دی، اور تمام آل عبد المطلب کو بلاؤ، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد کو، سب کو بلایا گیا، حضرت علی کی ذمہ رہا، حضرت علی نے دعوت کی، اور دعوت میں آپ نے کھلایا پلایا، پھر دودھ بھی پیش کیا، سب لوگوں نے کھانے کے بعد دودھ بھی نوش فرمایا۔ جب کھا پی لیا تو حضور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے دعوت دی فرمائی، اور کہا کہ مجھے جو اللہ نے کام سپرد کیا ہے، اس میں، اس کار عظیم میں میرا کون کون سپورٹ ہے؟ سب خاموش ہے، بڑے بھی تھے، عمر والے لوگ بھی تھے، اور حضور کے رشتے میں بڑے لوگ بھی تھے، چار لوگ بھی تھے، اور رشتے کے بھائی بھی تھے، عزیز بھی تھے، یعنی آپ کے تمام جو رشتے داران، اقربین، قریب نہیں، اقربین کا مسئلہ ہے، اقرب ہے، زیادہ قریب لوگ ہیں، اپنے چچا
اور ان کی اولاد، یہ لوگ تھے۔ ان سے انہوں نے کہا تو سب لوگ خاموش ہیں، سارے بڑے چھوٹے سب خاموش ہیں۔ کھڑے ہوئے تو ایک شخص کھڑے ہوئے جو عمر میں ان تمام لوگوں سے چھوٹے تھے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ حضرت علی کھڑے ہوئے، اور حضرت علی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کام میں سپورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں علی آپ کے ساتھ ہے۔ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، عمر میں ان سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کانپتی ہیں، مگر پھر بھی ہم سپورٹ کریں۔ یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے جو عمر میں کم، جسم میں کمزوری، لیکن دل میں ایسی قوت تھی کہ اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدم پر کھڑے ہو تو جو نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری کو دھیان نہیں دیتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہادر بھی بنا دیتا ہے اور جسمانی طور پہ مضبوط بھی بنا دیتا ہے۔ وہ مولا علی جو کل کمزور تھے، چھوٹے تھے، آنے والے زمانے نے بتا دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تو فرمایا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی آ کر کے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ علی تم کو تو ایسا اللہ کے رسول نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ مولا علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ جب کوئی ساتھ میں کھڑا نہیں تھا تو علی تم کھڑے تھے۔ علی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا؟ جب زمانہ چپ تھا تو علی بول رہے تھے، جب سارے زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھیل گیا، اس کے باطنی فائدے بھی ہونے لگے، ظاہری فائدے بھی ہونے لگے، تو کچھ لوگ ظاہری فائدے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ علی کے بھی برابر ہو گئے۔ علی تو خالصتاً کھڑے ہوئے تھے، اس میں کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی حکومت کا مسئلہ تھا۔ حضور حکومت کا کریں، وہ تنہا کھڑے تھے بھی اکیلے، کوئی حکومت مد نظر کی ہی نہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہو تو وہ حکومت ملے گی، ہم حکومت چھوڑیں گے۔ یہ کہاں ہے؟ علی علی ہے، اور ایسے ہی علی نہیں ہے۔ علی کھڑے بھی ہوئے تھے اس وقت کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور اس وقت چھوٹی سی بھی آواز جو ہے وہ حضور کو بڑی تسلی دی تھی۔ میری آواز میں کس نے لگ گئے کہا؟ اب جب حضور دیکھ رہے کہ علی کھڑے ہو گئے، حضور کے دل کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری اس آواز کو کسی نے خالی نہیں جانے دیا۔ وہ علی ہے کہ جنہوں نے آواز میں لبیک کہا۔ تو یہی کمزور علی ہیں جو خیبر کے میدان میں اترے تو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تلوار چلاتے رہے اور اس دروازے سے ڈھال کا کام لیتے رہے، اور جب اس کو پھینکا تو کافی دور جا کے وہ گرا، اور جب گرا اس کو 40 آدمی اٹھا رہے، بعض روایتوں میں 70-80 آدمی اٹھا رہے، بعض کہتے ہیں 90 آدمی اٹھا رہے، نہیں اٹھ سکتے۔ حضرت علی کو بھی تعجب ہوا کہ اتنی طاقت ہم نے کہاں سے آ؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ مولا علی کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہا کہ ہم سپورٹ کے لیے کھڑے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی پوری ول پاور کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ اور نیتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے خواب و خیال نہیں۔ یرزق من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جس کے وہم و گمان نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ کسی کو اتنا دیتا ہے کہ جو بے حد و بے حساب ہوتا ہے، اسی کو مولا علی دیا تو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی کھڑے بھی اس وقت ہوئے تھے جس وقت ظاہرت کچھ بھی نہیں تھا،
بعد میں ایمان لانے والوں کے بہت سے مسئلے ہیں، مد نظر بہت سی چیزیں رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں پہلا لبیک کہنے والا سامنے سے مولا علی، تو وہ ایمان لائے. تو بعض لوگ ابو المسلمین بھی کہتے ہیں، وہ صدیق اکبر ہے، حضرت علی ہے. بعض کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پہلے ایمان لائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی پہلے ایمان لائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرات کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حکم سے جو فسدہ بماتومت، اب کلّا لوگوں کو آپ بھولیے اور حکم دیجیے، جو حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا وہ کیجیے. تو آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے، لوگوں کو پکارا. جب کچھ خاص اعلان کرنا ہوتا تھا اسی چوٹی پہ لوگ چڑھ جاتے اور اعلان کرتے تو لوگ جمع ہو جاتے کہ کچھ خاص بات کرنی ہے، اور پھر وہ بتاتے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے بھی آواز لگائی تو لوگ پہنچے وہاں، سب جب جمع ہو گئے تو ایک طرف چوٹی کے ایک طرف وہ لوگ کھڑے تھے، چوٹی پر حضور تھے، اور دوسری جانب جو معاملہ تھا وہ بھی حضور کے دہنے طرف، ایک طرف وہ دوسرا حصہ تھا، ایک طرف یہ لوگ جہاں پر کھڑے تھے. حضور نے پوچھا ایک بات بتاؤ کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں ایک سائڈ تمہاری طرف ہے ایک سائڈ ادھر، اگر میں کہہ دوں میرے سامنے دونوں سائڈ ہیں، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر سے کچھ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کو آئے تو کیا میری بات مانو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا محمد ہم مانیں گے. تو کیا آپ سچے ہیں؟ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق ہیں، سچائی اور صداقت آپ کی عادت ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نہ ماننے کی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہوں میں دونوں جانب ہوتا ہے، دین بھی دنیا بھی، یہ دار بھی اور دار آخرت بھی. تو دارین یعنی دونوں، دین اور دنیا، یہ دونوں چیزیں نبی کی مد نظر رہتی ہے. لہذا آسمان بھی دیکھتے ہیں، عرش بھی دیکھتے ہیں، زمین بھی دیکھتے ہیں، زمین کے ماورا بھی دیکھتے ہیں. تو حضور نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے کچھ لوگ تم پہ حملہ کرنے کو آ رہے مانو گے؟ ہم مانیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو ایک خدا کو مانو. توحید کی دعوت دی تو جو انیک کو مانتے ہو چھوڑو، یہ خدا کو مانو. اب جب جنا کہا تو لوگوں میں ایک انتشار کی صورت ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے کچھ کہنے لگے. اسی میں ابو لہب آگے بڑھا، اس نے کہا ہے محمد، تبت لک یا محمد، اے محمد تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. تبت لک مطلب تمہارے تباہ و برباد ہو جاؤ. مطلب یہ کہا اس نے کہ تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا. اب حضور سے ایسی بات جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کے پیغام بھیج رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے اور آپ کی نازبرداری ہو رہی ہے، وہاں پہ جب اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے بھیجا، پہلی بار پیش کیا تو لوگوں نے کا ریئیکشن ایسا آیا. جب یہ ریئیکشن آیا تو حضور کا دل ٹوٹ گیا. فرسٹ ٹائم دل ٹوٹ گیا ہوگا، لہذا اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چپ ہو گیا. اس کو جو بھی برا بھلا کہنا تھا کہتا رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اس کے بارے میں، تم نے میرے حبیب کی گستاخی کی، دل شکنی کی. بہت سے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے یا ان کی دل آزاری کرتے تھے، دل شکنی کرتے تھے. ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کیا خاص بات؟ ابو لہب کے بارے میں. ابو لہب اپنا چچا، تم سے زیادہ اس بات کی توقع تھی اور تقاضا تھا کہ تم گھر والے ہو، تمہارے میرے نبی اور میرے حبیب
کے شب و روز کو دیکھا، ہر وقت تم دیکھ رہے تھے، ان کی رات کو دیکھا ہوگا، دن کو دیکھا ہوگا، ان کی نوجوانی دیکھی ہوگی، ان کے انداز دیکھے ہوں گے، ان کی پاکیزگی اور حیا دیکھی ہوگی، اور دیکھنے کے بعد جو صفات حمیدہ کے مجسم ہیں ان کے بارے میں تم ایسا کہہ رہے ہو؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ تمہارے گھر کے ہیں، تو تم ان کے اس تحریک میں سپورٹ کرتے ہو، تم مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر تم بھی کھڑے ہوئے تو تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا، تمہاری بیوی بھی کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد مخالفت میں ازحد آگے بڑھ گئے۔ المختصر کہ اللہ نے آیت نازل، سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، وہی صیغہ، وہی الفاظ ہے۔ وہاں کہا تھا تبت لک یا محمد، یہاں اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، مطلب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ لفظ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک بدعا کی شکل لگتی ہے، لیکن یہ بدعا نہیں، جو دعا اور بدعا دونوں دعا ہی ہے۔ دعا میں بندوں کا کام ہے کہ اللہ خبر دے گا کہ تم ہلاک ہوئے، اللہ فرمانا تو فضل ہو گیا، سارے لوگ، انسان، جنات، تمام فرشتے سب جو دعا کریں گے، اللہ کی مخلوق اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ فرمانا بھی یہ دعا نہیں، یہ خبر ہے کہ تم ہلاک ہو گئے، فائنل ہو گئے، کیونکہ میرے نبی کے دل توڑا ہے تو اب تم کو ٹوٹنا۔ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو ابو لہب نے گھر کے اس کے اپنے نبی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہوتے ہوئے جب اس نے گستاخی کی تو اللہ نے یہ سزا دی۔ پہلی یہ اہم اس لیے ہے کہ پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بیان فرمایا، تبلیغ کی اس کی، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، اور اللہ کے حکم پہ بلایا، اللہ کا پیغام دیا، ان لوگوں نے گستاخی کر دی۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اب یہ میرا معاملہ ہو، اب میں اس سے نپٹوں گا، تم مت پریشان ہو، آپ خاموش ہو جائیے حبیب، یہ میرا معاملہ ہے، آپ دیکھو۔ اللہ نے فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال اور اس کے بچے اس عذاب سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ اس نے سنا کہ حضور نے کہا ہے، تو اس کو لگا کہ بھئی یہ محمد تو کبھی جھوٹ بول دیا انہوں نے، تب سچ ہے، ہم ہلاک ہوئے گئے۔ اس پہ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت پیسہ، سونے چاندی، اور میں سونے چاندی اپنے اوپر سے صدقہ کر دوں گا، تو یہ میرے اوپر جو آنے والی ہلاکت ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات سنی تھی، وہ جو ہلاک ہو جائیں گے، اس کا مال اس کو بے نیاز نہیں کر سکتا، پیسہ فائدہ نہیں دے گا۔ میرے بال بچے ہیں، ان بال بچوں کو ہم جو ہے اپنے اوپر سے صدقہ کریں، بال بچوں کو بھی بڑا احساس تھا۔ اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بال بچے کام دیں گے نہ پیسہ کام دے گا، کچھ نہیں کام دے گا۔ اور اس کے بعد ابو لہب کے بدن میں پھوڑا ہوا، وہ پھوڑا پڑتے پڑتے اتنا بڑھا کہ بدن گلنے لگا، گھر والوں نے باہر ڈال دیا، لاش پڑی رہی، سڑتی گلتی رہی، حتیٰ کہ وہ مر گیا تو گھر والوں نے، باہر کے لوگوں نے جو اس سے تعلق والے تھے، انہوں نے کہا کہ باپ تمہارا مر گیا ہے، کم سے کم اس کی کفن دفن تو کرا دو، آخری رسومات کرا دو۔ اس نے کہا، بچوں نے سنا، اور اس کے بعد اپنے غلام کو بلا کے پیسہ دیا، بولے باپ کو گڈھا کرو، اس میں دفن کرو، ہم نہیں جائیں گے۔ پتہ نہیں کون سے چھوٹ کا مرض ہے کہ اس میں یہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال کو گڈھا کیا، غلاموں نے اس کو ڈال دیا، بچوں نے بھی، اس کے لڑکوں نے بھی حضور کی
گستاخی کی تھی. جس نے گستاخی کی تھی حضور کو اتنی تکلیف ہوئی. حضور نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کو اپنے کتوں کے حوالے کرو. یہ خبر ملی وہ صاحب سمجھ گیا کہ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو ہوگا. تو اپنی سیکورٹی کے لیے سیفٹی گارڈز رکھ لیے. تو وہ جہاں جاتا وہ اس کو گھیرے رہتے. اگر وہ سوتا تو چاروں طرف وہ سوتے, بیچ میں اس کو سلاتے. ایک راستے میں قیام ہوتا ہے, رات کا وقت ہو گیا تو وہ اونچی جگہ پہ سو گیا. اس نے سیکورٹی گارڈ چاروں طرف سے سو گئے. اب رات کو سوئے, صبح کو نیند کھلی تو دیکھا کہ جو میرے مالک ہے اس کو کسی نے چیر پھاڑ دیا, وہ مرے پڑے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا. کوئی جنگلی جانور ان کو پھلانگتے ہوئے گیا, مالک کو چیرا پھاڑا کھا گیا, ان کو خبر تک نہیں. بیوی کا عالم یہ تھا کہ حضور کے راستے میں وہ کانٹے بچھاتے اور خود سے جنگل جا کے اور وہاں سے کانٹے کاٹ کے سر پہ رکھتی تھی, لے کے آتی تھی, بچھاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ نہیں چھوڑا, اس نے کانٹا بچھانا نہیں چھوڑا, اور اس نے حضور نے راستہ جانا نہیں چھوڑا. کانٹے بچھتے رہے آپ چلتے. تو مسلمانوں یہ سمجھ لو کہ اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے کہ وہ کانٹے بچھتے رہے, کوئی بات نہیں. ہم کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا. کانٹے بچھانے والے خود ہٹ جاتے اور ہلاک کو برباد ہو جاتے ہیں. اگر آپ حق اور صداقت اور سچائی اور ایمان پہ رہیں گے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے کانٹے بھی ہٹ جائیں گے, کانٹے بچھانے والے بھی ہٹ جائیں گے. تو سرکار نے راستہ نہیں چھوڑا اور اللہ نے اس کانٹے بچھانے والے کو ہی اٹھا لیا. گٹھر لے کے چل رہی تھی, رسی لٹکی ہوئی تھی, جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں رسی پڑ گئی اور وہ رسی ایسی پڑی کہ رسی لپٹی ہوئی تھی اور گٹھر سر پہ تھا. اب اس کے بعد صاحب وہ آئی, گڈھے میں گری تو وہ گٹھر گرا اور اس کی وجہ سے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی تھی اس کو سوئی لگ گئی اور وہ صاحب وہی مر گئی. اللہ نے جو فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب بات سچ ثابت ہو گئی. مگر اس کے آخر میں یہ بات سمجھ آتی ہے, اپنے گھرانے کو نبی کی عشق و محبت سکھائیے, نبی کا محبت سکھائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی بھی ایسا فرق پیدا ہو جائے جو گستاخ نبی ہو اور نبی کی شان میں کچھ الٹی پلٹی بات کرنے والا ہو. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے, برباد ہو. یہ اس کا خود کا گھاٹا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ نے بخشا نہیں کہ تم چچا ضرور ہو لیکن تم کو ماننا ہوگا کہ یہ نبی. حضور کے چچا حضرت حمزہ ایمان لائے, حضور کے چچا حضرت عباس ایمان لائے, تو کیا کہتے ہیں کہ میری بھتیجی ہے. حضرت علی بھائی تھے, کیا بولتے تھے کہ بھائی اے بھیا بڑے بھائی بولتے تھے ایسا. جب بھی بولتے تو یا رسول اللہ بولتے, یا نبی اللہ بولتے. تو جب تک وہ کلمہ نبی کا نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر وہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد اخی میرے بھائی یا میرے محمد میرے بھتیجا ہے, تو ایمان نہیں ہوتا. وہ تو بولتے ہی بولتے. ایمان اسی وقت جب وہ بولتے محمد رسول اللہ. بہرحال یہ ایک خانوادے کی بات ہے, لیکن اسی میں پھر اختلافات شروع ہو گئے. اب صاحب جو ہے وہ داخل اسلام ہو رہے ہیں. صدیق اکبر باہر گئے ہوئے تھے, وہ آئے تو معلوم ہوا حضور کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے, مجھ پر ایمان لاؤ. صدیق اکبر فوراً ایمان لاؤ, کوئی دلیل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. داخل اسلام ہو گئے. اب جب داخل اسلام ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں آپ کی اہلیہ مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ, یہ وہ لوگ تھی جو ایمان لانے سے پہلے ہی مسلمان تھے, وہ داخل اسلام. تو یہ داخل اسلام کو ہوتے گئے
اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ آئے اور حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لائے آپ کے چچا. وہ ایمان لائے نہیں تھے لیکن آ رہے تھے. ابو جہل نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی, ہاتھ وار نیچے لایا اور آپ کے سامنے نہایت گستاخی سے جو پیش آیا. یہ بات ان کی حضرت صفیہ دیکھ رہی تھی اور وہ جانتی تھی جو بھی آپ کے جو ماننے والے نہیں تھے, یعنی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, لیکن اتنا جانتے تھے کہ ان سے زیادہ شناخت اور نجابت اور بہترین اخلاق والا شخص پورے عرب میں نہیں, اس پورے خطے میں کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی عام جو ہے وہ سمپیتھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی. آپ کی پھوپھی نے کہا, آپ کی پھوپھی بھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. اتنے میں حضرت امیر حمزہ آئے, شکار کر کے آ رہے تھے. آپ کے کاندھے پر جو ہے وہ, آپ گھوڑے پر سوار تھے, کاندھے پر آپ کے تیر اور کمان آپ رکھے ہوئے تھے. وہاں سے آتے ہیں, ان کی عادت تھی پہلے جاتے خانہ کعبہ میں طواف کرتے پھر گھر جاتے. تو اب آ رہے تھے راستے میں حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی تھی سرکار کی, تو اپنے بھائی سے بولتی حضرت امیر حمزہ سے کہ بھائی یہ بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ وہ کیا کیا؟ وہ بہت بدتمیزی کی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محمد اکیلے آپ کا خانوادار کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. تو دھیرے دھیرے ایمان لائے. تو حضرت امیر حمزہ کو جلالہ گیا, وہ وہاں سے آگے بڑھے اور اسی جلال میں آپ گئے, دیکھا خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کر کے ابو جہل بیٹھا, وہاں پر اس کی بیٹھی ہوتی تھی, وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ گئے اور اپنی کمان اتاری, کمان سے اس کو مارا. تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی, کیا سمجھتے ہو؟ وہ اکیلے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ, اور تم اگر اس بات کے لیے ان سے مخالفت کر رہے ہو کہ لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں اور وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, تو سنو, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا, تم میرا کچھ کر سکتے ہو تو کرو. جہل کو مارا تو وہ گر گیا. اس کے جو لوگ تھے اور اس کے قبیلے کے لوگ دوڑے, اس نے فوراً کا بہت آکرمک آدمی تھا. دونوں کا سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو ان کا پورا قبیلہ آ جائے گا. جب ان کا قبیلہ پورا آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ جوش و جذبات میں ایمان لے آئے, پورا قبیلہ ایمان لے آیا, پھر فوراً ایک بڑی تعداد آ جائے. اپنے لوگوں کو روکا اس کو. بہرحال معاملہ وہاں پہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے, تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا, تو سوچا ہم تو ایمان لائے نہیں, ہم نے تو اپنے بھتیجے کی محبت, حضور سے عمر میں تقریباً برابر تھے, بہت زیادہ فرق نہیں تھا, تو آپ جو ہے وہ شریک بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے لیکن دو شریک بھائی تھے, اس وجہ سے بڑی ضرورت تھی. تو جب آپ غصہ ٹھنڈا ہوا تو سوچے کہ میں دنیا کے اسلام میں داخل ہوگا تو اسلام میں داخل کیوں ہوگا. اب یہاں سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک بحث شروع ہوتی ہے اپنے اندر سے, کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, داخل ہو کہ نہ داخل ہو, اعلان کریں کہ نہیں کرو. تو وہاں کہہ دیا میں نے. اب یہ سوچتے اللہ نے ان کے لیے حق کی راہ کھول دی اور حق منکشف ہو گیا, اور پھر ان کے اندر ایک حکمت جاگی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو بات کر رہے تھے حضرت امیر حمزہ تھے تو وہی حضرت امیر حمزہ, لیکن تیور بدلا ہوا. آج چچا بن کے نہیں آئے تھے, آج ایک امت کی شکل میں آئے تھے, اور آ کر کے آپ کے لہجے میں وہ بات تھی. آگے کہنے لگے محمد, میں نے آپ کی محبت میں میں نے ابو جہل کو مارا اور میں نے اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, مولا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ. اور اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں. اللہ نے میرا دل کھولا اور انشراح صدر فرمایا. مجھ پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ
کہ واقعتاً مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے تو اپنا ہاتھ لائیے اور مجھے اسلام میں داخل کروائیے اور کلمہ پڑھوائیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ داخل ہو گئے، حضرت امیر حمزہ کے داخلے پہ بہادر تھے، بہت تقویت ملتی ہے، اور اس کے بعد اور بھی اصحاب جو داخل ہوتے گئے تو 39 اصحاب داخل، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40ویں مسلمان تھے، وہ چلے دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آئی، کیونکہ جتنے بھی آپ کے خلاف کبھی میٹنگز ہوتی تھی اس میں شامل رہتے تھے حضرت عمر فاروق، جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، شامل رہتے تھے، اور شامل جب رہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے خلاف جو سازشیں ہوتی، آپ کے خلاف جو کوئی قرارداد پاس ہوتی، اس میں آپ کے بھی مشورے رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مخالف کیمپ کی طرف سے حضور کے دشمن کی حیثیت سے وہ کام ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو ہدایت دینی تھی اور آپ کے مقام کو بلند فرمانا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے، اور اسی غصے میں آپ نے تلوار نکالی کہ ابھی ہم لوگ اتنی محنت کرتے کچھ ہوتا نہیں، ان کے بارے میں جتنی بھی پلان کر لیا جائے وہ پلان فیل ہو جاتا ہے، اور ان کا معاملہ بڑھ ہی رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، یہ جیسا سیلاب ہے اس کا باندھ لگانے سے وہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اب کیا کریں ہم؟ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ حضرت عمر تلوار نکالی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بنیاد اور جڑ ہے اسی جڑ کو کاٹ دیا جائے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اسی خیال سے گھر سے نکلتے ہیں، اور جب گھر سے نکل کے ساتھ چلے، حضور کی بارگاہ میں چل رہے تھے، جا رہے تھے، ایک صحابی رسول جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان اپنا ظاہر نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے دیکھا تو سمجھے کہ حضور کے پاس جا رہے، تو سوچا وہاں جائیں گے تو بلا وجہ فتنہ و فساد ہوگا، سوچا کوئی صورت نکالی جائے کہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے، تو ان کے دل میں ذہن میں خیال آیا، اور انہوں نے فوراً ان کو کہا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ جا رہے جو بنیاد ہے اور جو جڑ ہے پوری جڑ کو ہم کاٹنے جا رہے ہیں، تو سمجھتے کہ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ حضور کو شہید کرنا، کہا وہ تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر یاد رکھو تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، کیا تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی تو ایمان لا چکے، وہ داخل اسلام ہو گئے، اس کی بھی خبر ہے تم کو، اب جو غصہ اور بڑا تو حضور کی طرف جا رہے تھے، وہ گھر کی طرف تھے، اپنی بہن کے گھر کی طرف تھے، اور جب پہنچے تو دروازہ بند تھا، اور بہن جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی ایک کاغذ پہ، اور وہ پڑھ رہی تھی، اس کے بعد آواز ان کے کانوں میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے کھولا، بھائی نے پوچھا حضرت عمر نے کہ بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ سمجھ گئے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ چیز وہی پڑھ رہی تھی، انہوں نے چھپا لیا کہ بھائی آئے ہیں، بھائی کے جلال کو جانتی تھی، تو بھائی نے مارنا شروع کیا، بہنوں کو بھی مارا، بہنوں کو مارتے رہے، بہن کو مارا، بہن آگے آگے، اور جو بہن آگے آگے تو مارا اور مارتے رہے، یہاں تک کہ بالی تھی اور بالی کر کے گر گئی، تو اس سے جو خون نکلا تو چہرہ سرخ ہو گیا، اب بھائی کے دل میں ذرا سا محبت بہن کی آ گئی، اب ہاتھ اس کا ان کا رک گیا، پھر دل میں خیال آیا اللہ کی جانب سے ہدایت دی ہوئی تھی کہ آخر کیا بات ہے، اتنا مارتے ہیں پیٹتے پھر بھی یہ جو ہے وہ بدلتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں اپنی راہ کو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تھوڑا سا نارمل، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے بہن کہ تم جو ہے کیا پڑھ رہی ہے؟ بہن بھی جلال میں آ گئی، انہوں نے کہا سنو عمر، میں آپ تم سے واضح طور پہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایمان لے آئی، اور تمہارے مارنے پیٹنے سے میں بدلنے والی نہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر دو، ہم جو آقا کے غلام ہو چکے۔ انہوں نے
حضرت کیا پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ، تو ہم دکھا دیں گے، لیکن تم ناپاک ہو کر جائے پاک ہو گئے۔ تو اب ایک جوش آ گیا اور ایک قوت اندر سے آتی، ایمانی قوت آ گئی، تو حضرت عمر فاروق سے حضرت عمر سے بھی وہ لڑ گئی اور ان کے سامنے بے باکی سے بولنا شروع کر دیا۔ جو پہلے جھجک رہی تھی انہوں نے مارا تو وہ جھجک بھی دور ہو گئی، اور آپ پوری بے باکی سے کہنے لگے پہلے جا کر کے پاک ہو، پاک صاف ہو کر کے آؤ۔ جب آئے طہارت حاصل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہن نے وہ کتاب کاغذ دکھایا، اس میں قرآن مجید کی آیتیں تھی، وہ پڑھتے تھے، عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، زبان دانی ان کو آتی تھی، اب وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اب مسئلہ دوسرا ہو رہا تھا۔ قرآن کی وہ چند آیتیں انہوں نے پڑھی تھی، لیکن وہ کہاں پہ اثر کر رہی تھی؟ دل پہ اثر، اور دل کی دنیا بدلی تو آنکھوں سے آنسو تک آتا۔ اب وہ مسئلہ وہی حضرت عمر تھے جو چلے تھے اپنی تلوار کو سوچ کر کے کہ اب نبی کو ہم شہید کر دیں گے، اب وہی عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، اور دل کی دنیا جو بدلی تو اب حضور کی بارگاہ میں پھر جا رہے ہیں، لیکن ابھی جا رہے تھے تو دشمن رسول بن کر کے جا رہے ہیں، ابھی جو جا رہے ہیں وہ امت رسول بن کر کے، غلام رسول بن کر کے جا رہے ہیں۔ اب تلوار تو نکلی ہوئی ہے لیکن وہ بے خودی کے عالم میں نکلی، حضرت عمر فاروق اسی انداز میں بھول گئے کہ ہم تلوار نکالا کرتے ہیں، تلوار نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، اب اسی انداز میں چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق ویسی ہی برہنہ تلوار کی طرح تھے، لہذا وہ تلوار لے کے گئے، تلوار نکلی بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھٹکھٹایا، لوگوں نے ذرا اس کی دروازے کی جھرریوں سے جب جھانک کے دکھا تو کہا یا رسول اللہ عمر، وہ پریشان ہو، عمر سے کون نکلے گا؟ حضرت امیر حمزہ جو شجاع اور بہادر کبھی تھے، انہوں نے کہا تھا میں یہاں موجود، عمر اگر اچھی نیت سے آئے ہوں گے تو موت ویلکم آ جائے، اور اگر اچھی نیت سے نہیں آئے ہوں گے تو ان کی تلواروں ان کے گردن ہو، گھبراؤ نہیں۔ لیکن بڑے بڑے بہادر رہے، لیکن حضور کی بہادری اپنی جگہ، حضور زیادہ کچھ نہیں فرمایا، آگے بڑھ کے دروازہ حضور نے کھولا اور تلوار لیے ایسے کھڑے، لیکن حضور نے ان کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا اور کہا ہوگا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے، جاکے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے گواہی دی، وہاں نعرے تکبیر گونجا، اللہ اکبر کی صدائیں لوگ پہاڑی سے ٹکرا گئے، اور اس بات کا اعلان کرے کہ آج 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسلام کو قوت ملتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی وسیع و عریض موضوع، بڑی وسعت ہے اس میں، اور حقیقت یہ ہے کہ 12 دن کی مدارس میں بھی اب اس میں بھی ٹائم لیمیٹیشن ہے کہ 1 گھنٹہ میکسیمم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو بہرحال چھوٹ جاتی ہیں، اور اس میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں، اور اس میں بات بھی زیادہ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اتنی ہی چیزوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے باعث نجات فرمائے، ہم لوگوں کو اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے سب آزما حالات تھے، اور کیسی جو مشکلیں تھیں، اور ایسے ہوشربا حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات فرمائی کہ تنہا اکیلی جان سے کھڑے ہوئے، پوری طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن تنہا کھڑے، ساتھ میں کون تھا؟ اللہ ساتھ تھا۔ تو یہ یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ آج 40 آدمی اس جگہ 40 آدمی ہیں جس جگہ ہر طرف ہر محاذ جو ہے آپ کے مخالف ہے، ہر بڑا، ہر طاقتور آدمی، ہر قبیلہ آپ کے مخالف ہے،
لیکن حق کی بات وہ ہوتی ہے جس کو اگر بلند کیا جائے تو وہ خود بلند ہو. اللہ کے رسول نے وہ بلند کیا اس حق بات کو، اور وہ بلندی پھر خود سے آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بعد جو اس میں شامل ہوتا جاتا وہ بلند ہوتا چلا گیا. یہ وہ 40 آدمی جن کو نہ مال چاہیے تھا، نہ حکومت چاہیے تھی، نہ کوئی دنیاوی کوئی اور چیز بہت مہنگا نظر تھی. اب آپ بتائیے کہ ایسے حالات میں کیا واقعتا ان کو کسی اور چیز کی لالچ تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان لا رہے تھے. ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا. یہ ہم باطل پہ کب تک رہے، کب تک ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون اور کارناموں میں بہتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 40 ہو گئے تو حضور سے بڑے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ہمارے فاروق نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ جب عالم کفر میں تھے تو کسی سے دبے نہیں، تب اب تو اسلام لے آئے، ہم لوگ کب تک ایسے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہیں گے؟ آج چلا جائے خانے کعبہ میں نماز پڑھیں. ہم صاحب جب یہ بات ہوگی کہ کھلا ذرا ہو جائے، آج کعبہ جو توحید کا مرکز ہے رہ چکا ہے، آج اس توحید کے مرکز میں ہم لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت خانہ کعبہ قبلہ تو نہیں تھا، اس وقت قبلہ بیت المقدس ہی تھا. تو وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے گئے. معلوم ہوا کہ بھائی حضور آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں اور نماز خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ کی بہت بےعزتی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہوئی. اب وہاں پر لوگ مار پیٹ کے اتر ہو اور مار پیٹ کرنے لگے. تو حضرت حارث بن ابی حالہ وہ آپ کے وہ اپنے گھیرے میں لے لیا، اور جتنا بھی وار ہوا وہ سب کے سب اپنی پیٹھ پر انہوں نے سن، اور اتنا زخم ہوا کہ وہ جاں نہ ہو سکے اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. حضور پہ افضا ہو. یہ پہلے سے ہی ہے اسلام، جو اسلام کی حفاظت اور پیغمبر اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضور پہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد حضور سے بڑے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کھل کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا. زیادہ دباؤ کے تو زیادہ کھل کر کے بات ہو. یہ حضور نے مزاج کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ واضح طور پہ وہ چیز چلتی رہی. خانہ کعبہ میں جا کر کے بھی توحید کا اعلان فرماتے، اسلام کی بیانات کی خوبیاں بیان فرماتے. اور اس کے بعد حضور جاتے، کبھی کوئی آپ کے اوپر وزیرہ ڈال دیتا، کبھی آپ کے ساتھ کچھ اور کرتا تھا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ حضور پہ پریشر پڑ گیا، اور وہ پریشر اتنا بڑھا صاحب کہ سوچا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا کیا جائے. آئے حضور کے پاس جو لوگ قریش تھے، وہ حضور کے پاس پہنچے اور حضور سے پوچھا آپ اتنی سختی برداشت کرتے ہیں، آپ کی بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اتنوں کا جو مالو متا ہے وہ وصف کر لیا گیا، فیس کر دیا گیا، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے ہٹ نہیں، اپنے اصول سے ہٹ نہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ چاہتے کیا؟ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ جو انسان دنیا میں چاہتا ہے وہ یہ دو تین چیز چاہتا ہے. تو آپ کو پیسہ چاہیے، آپ جتنا بولیں آپ بول لیجیے، ہم لوگ مہیا کریں گے. جتنا سونا چاندی ہے، جتنا دینار و درہم ہے چاہیے، ہم مہیا کریں گے. اور کہا کہ اگر آپ
حکومت چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پورا علاقہ کے زیر نہیں رہے گا، حکومت کی کیا اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی کا ذہن میں آپ کے معاملہ چل رہا ہے کہ اسے شادی کرنی ہے، آپ اشارہ فرمائیے تو ہم لوگ اس کی شادی آپ سے کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کے مطمئن نظر یہی تین چیز ہوتی ہے، اور یہ تین چیز فساد کی وجہ ہے۔ اس کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے؟ پیسہ، زر، زمین اور حکومت۔ اس کے لیے جتنی بھی لڑائی انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، اور حضور کے سامنے یہی تینوں چیز پیش کی۔ آپ کو حکومت کی لالچ ہے، حکومت کر دیجیے۔ آپ کو اگر کسی لڑکی کا آپ کے ذہن میں معاملہ ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ آپ اشارہ فرمائیے، آپ کی شادی کرا دیں گے۔ اور اگر بال ہونا چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ دے دیں۔ تو حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش رہ کر کے آپ نے پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ سنو، میرا اور تمہارا جو معبود ہے الہ ایک ہے، فاستقیموا الیہ، اس کی جانب اپنے چہرے کو متوجہ کرو، ادھر ہی چہرہ رکھو، واستغفروہ، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ میرا مطلب یہ کہنے کا یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں، اللہ کے رسول نے گویا یہی بتایا کہ جو بول رہا ہوں یہی تو میرا پیغام ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ کیا تم لوگ اس لتکفرون اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم لوگ اس کا شریک بنا رہے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہاں کا پالنہار ہے، اور تمہاری پرورش بھی جو ہو رہی ہے اس کا معاملہ بھی اللہ ہی طے فرما رہا ہے۔ اور ساری کائنات میں خواہ وہ عرش اعظم ہو یا زمین پہ چلنے والی ادنا سی چیٹی ہو، سب کا خالق اور رب پالنہار وہ اللہ ہے۔ تو جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے تو تم کسی کو شریک بنا دے دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہہ لو کہ یہ اللہ کا شریک ہے، بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ کی شریک نہیں ہے تو چھوٹی سی چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو عقبہ بن ربیعہ بات کرنے کے لیے آیا تو اٹھا چلا گیا، اور اس کے بعد جا کر کے کہتا ہے کہ ایسا کرو اے قریشیو کہ ان کو محمد کو ان کے حالت پہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا میں نے جو ان کی باتیں سنی ہے وہ شاعر کی بات نہیں، کسی کاہن کا یہ گہارا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کلام کچھ اور، چھوڑ دو۔ اگر وہ بڑھ گئے تو تمہاری عزت ہوگی۔ جو کہتے کہ قریش کے قبیلے قریش سے کا ایک شخص آگے بڑھا ہے، یہ اسی قبیلے کا شخص ہے جو تمہاری نام ہو، تمہارا نام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی، اور اگر یہ غلط ہوں گے تو خود ہلاک ہو جائے۔ پہلی بات جو کہی تھی وہ دل سے کہی تھی، دل بدل رہا تھا۔ حضور کی باتیں سنتے تو حضور کا اثر ایسا تھا کہ کچھ دیر جب کوئی سنتا تھا بات تو حضور کی بات سنتے سنتے دل بدلنے لگا تھا، دل بدل گیا تھا۔ کہ جو سورہ بہت کچھ سنتا ہے لیکن زبان کا بھی اثر ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے اور ایک کیفیت میں ڈوب کے بیان فرما رہے کہ میں اللہ کے حکم پہ کھڑا ہوں، اور بار بار قرآن نے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ دین کے کام کر رہے ہیں، ہم دین کی باتیں پیغام دے قل لا اسألکم علیہ، ہم اس پہ کوئی بھی اجرت نہیں طلب کرتے۔ اور یہ جو ہے ہمارے سامنے دنیا کے وہ چند
چیزیں لا رہے ہیں جس کے لیے انسان یہاں لڑتا ہے. پیسے پیش کر رہے ہیں, عورتیں پیش کر رہے ہیں, حکومت پیش کر رہے ہیں. اس کا کوئی ویلیو میرے سامنے نہیں ہے. اگر ہم کو اجرت لینی ہوگی ہم اللہ سے لیں, تم سے نہیں لیں گے. ان کا جو پریشر اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پہ چلتے رہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی جگہ قائم رہا. سرکار تشریف لے جا رہے تھے, رستے میں حذیفہ کو حضور نے روکا, دیکھا کہ سامان رکھا ہوا ہے وہ اٹھا سکتا نہیں ہے. حضور نے پوچھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہا میں پہنچا دوں. حذیفہ نے کہا پہنچا دیجیے. تو حضور نے اس کا سامان اٹھا لیا اور ساتھ چلنے لگے, بولے چلو. اب وہ حذیفہ خود کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے, ایک نوجوان میں بتا دوں میں تمہیں یہاں سے کیوں جا رہی ہوں, اور تم کو بھی آگاہ کر رہی ہوں, میں جو جا رہی ہوں اس میں غرض ہے. کیا غرض ہے؟ وہ بولتی جا رہی ہے, حضور خاموشی سے سن رہے اور مسکرا رہے. اس نے کہا سنو, ایک شخص ہے یہاں جو بڑا جادوگر ہے, کوئی شخص بھی اس کے سامنے سے جاتا ہے, اس پر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. میں پھر وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ جادوگر ہے, بہت زبردست جادوگر ہے. تو میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ مجھ پر اس کی نظر نہ پڑے. میں تم سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم خوبصورت ہو, تمہارا اخلاق خوبصورت ہے, تمہارا چہرہ خوبصورت ہے, تمہارا بیہیویئر بہت خوبصورت ہے. میں نوجوان میں تم کو کہہ رہی ہوں اس جادوگر سے بچنا. اور سنو, وہ جادوگر جو ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر کا نام محمد ہے. اپنی باتیں بیان کرتی جا رہی ہے, حضور خاموشی سے سن رہے. اور جب وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئی تو حضور نے اس کا سامان رکھا اور جانے لگے. تو اس حذیفہ نے پوچھا کہ نوجوان ذرا رک جاؤ, تم میرے محسن ہو, تم نے مجھ پر احسان کیا ہے, میرے سامان کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے. جاتے جاتے مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا محسن ہے کون, کیا نام ہے اس کا, اپنا نام بتاؤ. اس نے جب حضور سے یہ بات پوچھی تو حضور مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے بولے کہ میرا نام محمد ہے. جو ابھی تک برائی کر رہی تھی اس کے دل پہ ایک اثر پیدا ہوا. وہ کہا کہ اگر تم محمد ہو, کیا وہی محمد ہو؟ ہاں وہی محمد. اب یہ دل سے دنیا بدلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے, لیکن اس کے دل کی دنیا میں ایک حجام پیدا ہوا, تلاتم پیدا ہوا, اور کہا کہ اے محمد, اگر تم وہی ہو تو تم تو واقعتاً ایسے جادوگر ہو کہ نظر پڑ جائے تو تمہارے غلام ہو. ہم بھی تمہارے غلام ہیں اور تمہاری غلامی قبول کرتے ہیں, اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد تم سچے نبی, سچے رسول ہو. گواہی دی اور داخل اسلام ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام نہیں چھوڑ رہے, اور وہی کام لوگوں تک پہنچ رہا تھا. اور جب پہنچ رہا تھا تو لوگوں کی دل کی دنیا بدل رہی تھی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ حضور کے گردن میں چادر ڈال کے کھینچتا اس زور سے, حضور کے گلے کی رگیں جو ہے وہ ابھر جاتی ہے. اس قسم کی پریشانیاں بہت کئی بار ہوتی ہیں, کوئی جگہ جا کے ڈال دیتے ہیں, اور حضور سے بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے. مکے کی زندگی کا الگ انداز. اب حضرت ابو طالب کے پاس آئے. دو شخصیتیں تھیں جو زبردست تھیں. ایک حضرت ابو طالب جو باہر تھے, اور ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو گھر میں تھی. یہ دو بڑے سپورٹر تھے حضور. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیسہ بھی تھا, مال و زر بھی تھا, اور ایک بزنس مین مومن تھی, لہذا وہ خاتون جو ہے ان کے پاس پیسہ تھا. اور ام المومنین, مومنوں کی ماں, ان کا بڑا احسان تھا, ان کے پیسوں کا بھی احسان تھا. تو جس وقت کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا ان کے پیسے حضور استعمال فرما لیا کرتے تھے دین کے خاطر.
اور دین کے فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے اجتہاد کریں۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ ایک وفد گیا، ان کا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام وغیرہ، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، سب پہنچے، آ کر کے گھیر کے بیٹھ گئے، کہا اے ابو طالب اب محمد کی بات برداشت نہیں ہے، یا تو ان کو روکو یا تم بیچ سے ہٹ جاؤ۔ اب پریشر اتنا بڑھا ان لوگوں کا، بٹھا کر کے سمجھا رہے بار بار کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کاندھے پر اتنا بوجھ نہ دیجیے کہ برداشت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے انداز بھی بدلے ہوئے تھے، مگر آپ کے چچا کی وجہ سے آپ کا کام آسان ہوتا تھا، وہ کھڑے ہوتے تو ایک شیلٹر ملتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، یہ لوگ آئے ہیں کہ آپ اپنا جو کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذبات میں ایک ہجان پیدا ہوا جس کے لیے لگے ہوئے اسلام کے لیے، تحریک کے لیے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ کام رکنے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج دے دیجیے اور ایک ہاتھ پہ چاند دے دیجیے اور پھر کہیے کہ دعوت و تبلیغ اسلام ہم چھوڑ دیں، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیا ہم چھوڑ دیں، تو خدا کی قسم ہم نہیں چھوڑیں۔ یہ حضور کا طریقہ تھا کہ جب بات کرتے تو حتمی بات کرتے، پوری ڈٹرمنیشن سے بات کرتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے لوگ کبھی نہیں چھوڑیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو حضور کے اس جذبے کو دیکھ کے حضرت ابو طالب بھی متاثر ہو گئے۔ بس اتنی سی بات کہی تھی حضور نے کہ حضرت ابو طالب کی دل کی دنیا پھر بدل گئی اور کہا کہ اے محمد، تم کو جو سمجھ میں آتا کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ تو حضور ہمیشہ جو ہے آپ کے لیے سپر کر کے کھڑے، حضرت ابو طالب حضور کے لیے سپر کر کے کھڑے۔ تو حضور کے دو چچا، ایک چچا جو حضرت عباس تھے وہ مکے میں رہ گئے، مدینے میں حضور گئے تو بھی مکے میں رہ گئے اور اپنا ایمان چھپائے رہے، وہاں مکے میں وہ حضور کی آنکھ بند کر کے رہے، وہاں جو ہوتا وہ بتا، لوگ سمجھتے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان لا چکے۔ اور ایک حضرت ابو طالب تھے جو حضور کی ڈھال بن کے رہے۔ جب پریشر بڑھا تو حضور نے فرما دیا کہ میرے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو ایک ہاتھ میں چاند ہو، کیونکہ خدا کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا بھی لاتے ہوگی جو کرنا ہے کرو، میں موجود ہوں۔ اور یہ بہت احساس کی بات تھی، بڑا شوکت تھا۔ تو یہ حضور کے دعوت و تبلیغ کے داستان اور بڑی طویل باتیں ہیں۔ وہ کرتے چلے گئے، لوگوں کا ایک دباؤ بڑھتا چلا گیا، دباؤ بڑھتا رہا اور حضور کا کام بھی بڑھتا رہا۔ تو کچھ واقعات ایک اور واقعات سماعت فرما لیجیے کہ یہاں سے جب دباؤ زیادہ بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ تو کہا حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ عیسائی ہے اور بڑا نرم دل ہے، وہ اچھا ہے، تو چلے جاؤ۔ تو پھر وہ رات کے تاریکی میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں جب چلے گئے، سمجھ لیجیے کہ وہ 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، فرسٹ ٹائم سیکنڈ میں جو ہے 82 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ اس میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت رقیہ بھی تھی، یہ بھی تھے، تو وہ لوگ سب چلے گئے تھے۔ اور اس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بھی تھے، وہاں چلے گئے۔ تو وہاں پر بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ سے کہا، جب بادشاہ سے کہا تو بادشاہ نے ان کو پولیٹیکل شیلٹر دیا اور کہا ٹھیک ہے، کوئی
مگر یہاں پر جو مکے والے تھے قریش کو لگا کہ اگر وہ وہاں جا کے پرسکون ہو گئے تو ہم لوگ کو دقت ہوگی، ان کے دماغ میں بات آئی کہ ہم کو وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو لہٰذا انہوں نے ایک سفارتی وفد بھیجا کہ جاؤ جا کے بات کرو۔ اس میں عمرو بن عاص تھے، عبداللہ بن ربیعہ تھے، وہ صاحب گئے اور جا کر کے انہوں نے نجاشی کے بات کے دربار میں رسائی حاصل کی، ان سے جا کے کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آئے ہیں ہمارے مجرم ہیں، ہماری حکومت کے مجرم ہیں، آپ ان کو ہمیں دے دیجیے، ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے آپ کو جو بھی آپ کا مجرم ہوگا ہم یہی دیں گے۔ بادشاہ نے کہا پہلے مجھے تو کنوینس کرو کیا مسئلہ ہے، قطعی مجرم ہے تو کہہ رہے ویسے، انہوں نے مجھ سے شیلٹر مانگا تو میں نے شیلٹر دیا ہے، تو اب بغیر بات سنے میں نے تمہارے صرف بات نہیں سنوں گا، ان کی بھی بات سنوں۔ بلا کر کے اسے پوچھا بتاؤ کیا کہہ رہے، ان سے کہا کیا کہہ رہے بتاؤ۔ تو قریش کے جو وفد تھا اس نے کہا کہ ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں محمد نام ہے، اس کا کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، انہوں نے ہماری تمام چیزیں جو ہمارے باپ دادا سے چلی آتی ہیں اس کو غلط ثابت کیا، اور ان کی برائی کی حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہیں لوگوں نے ان کو آگے کیا کہ آپ بات کیجیے، وہ آگے بڑھے۔ اب بادشاہ نے پوچھا آپ بتائیے آپ کا کیا موقف ہے، جو دونوں طرف کی دلیل سن کے ہی کوئی جج فیصلہ کرتا ہے، ادھر کی دلیل سنی تھی اب ادھر کی بات ہے آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، نجاشی بادشاہ، انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے علاوہ اور دوسروں کی بھی پرستش کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بچیوں کو قتل کرتے تھے، ہم مال میں خیانت کیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے۔ ایک شخص ہمارے درمیان آیا اور ہم میں سے تھا، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے، انہی کا نام محمد ہے، انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہے وہ کہا کہ سچ بولا کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو بلکہ پوری امانت داری کے ساتھ وہ ادا کیا کرو، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، عدل و انصاف کی بات کی، ظلم کے خلاف رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک خدا کی پرستش کرنی ہے اور یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے اس کا حکم دیا، ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں حلال کھانے کا طریقہ بتایا، لہذا آج الحمدللہ ہم ان کے کہیں پہ چلتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرتے ہیں اور انہوں نے جو سکھایا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اتنا ہی تو جرم ہے ہمارا، ہم نے نہ ان کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں نہ ان کو ستایا ہے، بس اپنے نبی کے طریقے پہ ہم لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس میں کوئی خراب بات نہیں، نبی تو اسی بات کا حکم دیتا ہے، نبی اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے اوپر تمہارے نبی کے اوپر کوئی آیت نازل ہوئی تو سناؤ۔ اس وقت سورہ مریم نازل ہوئی تھی، سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا۔ نجاشی بادشاہ سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، روتا رہا، سنتا رہا۔ یعنی جس وقت یہ بات اسلام کی دعوت و تبلیغ وہ بادشاہ پوچھ رہا تھا، لیکن حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے اسلام کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی، دل اسلام میں، اسلام اس کے دل میں گھس رہا اور گھس گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور پھر وہ اسی وقت مسلمان، ظاہر تو نہیں کیا کچھ بھی لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا کیا پتہ، قرآن کی باتیں دل پہ اثر کر رہی۔ اس نے قریش کو بھگا دیا، بھاگنا سے قریش کا جو وقت ہے تو غلط بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش کیا ان لوگوں نے کہ جب ذرا سا کچھ بات کریں گے، مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہار مان جائے تو اچھا نہیں، سیکنڈ اٹیمپٹ لیا اور جا کر کے پھر پیسے ویسے دے کر کے وہاں پر بادشاہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے۔ کہا آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک بات کہنی تھی
اب وہ یہ ہے انہیں آخری داؤ چل رہے تھے اور اللہ ہر داؤ ان کا انہی کے اوپر لوٹا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، ان کے نبی یہ کہتے ہیں، آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تین خدا کو مانتے ہیں، ہم لوگ یہ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی بیوی بھی ہیں، دو بچے بھی ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ آپ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، پوچھ لیجیے. سوچا کہ ہم لاسٹ جو ہے چال چل رہے ہیں اور یہ کامیاب ہو جائے. تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کو لگا کہ یہ تو خطرناک پر چال چل رہے، کیا کہیں گے؟ اگر کہتے ہیں تو جو ان کا عقیدہ ابھی چل رہا ہے اس کے خلاف بات ہوگی، اور اگر ہم اپنے نبی کی بات کے برخلاف رہیں گے تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات جائے گی، اور اگر تعلیمات کو منوان کہہ دیں گے تو ان کے خلاف ہو جائے گی. ادھر جان کا خطرہ ہے، ادھر ایمان کا خطرہ ہے. حضور کے تعلیمات کے خلاف بات تو ایمان کا خطرہ، اور اگر بادشاہ کے خلاف کہا کہ عقیدے کے خلاف اور جان کا خطرہ. کافی سوچنے کے بعد اسی وقت انہوں نے ڈیسیجن لیا. ٹائم تو رہتا نہیں ایسی حالت میں، فوراً ڈیسیجن لینے کے بعد انہوں نے کہا جو بھی ہو ہم لوگ وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے بتایا. اب اللہ جانے کہ کیا ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے جو بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بتایا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی اور رسول ہیں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے. یہ میرے نبی نے کہا. تو بادشاہ نیچے اترا، ایک تنکا پڑا تھا اس کو اٹھایا اور کہا خدا کی قسم محمد نے جو عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ خدا کی بیٹا، کہ اس سے زیادہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی و رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. اللہ نے بہت بلندی دے دی ہے لیکن خدا نہیں بنایا. یہ خدا کے بیٹے بھی تو خدا ہی ہوگا، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. یہاں تصنیف کا مسئلہ نہیں ہے. اب جو اس نے نجاشی نے جب ایسی بات کہی، اس کے اپنے لوگ اس کے مخالف ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی زبان سے اور ان کی ناک سے خرخرے کی آواز آئی، غصے کے مارے آواز منہ سے چھال نکلنے لگی اور ناک سے خرخراہٹ نکلنے لگی. یہ کیا بول رہے؟ لیکن کسی کا بھی اس نے کوئی بھی ان کی بات کا ویلو نہیں دیا. قریش کو بھگا کے بھگاؤ، اور اللہ کا فضل رہا کہ وہ وہاں پہ پورے طور پہ اطمینان سے رہے. اور اس طرح سے یہ معاملات یہاں پہ چلے ہیں. کیونکہ ہجرت جو ہوئی حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت ہے، یہ سلسلے چلے ہیں. یہ حالات جو ناگفتہ پیش تھے اور بڑے ہی ہوش ربا حالات، تو ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے معاملات، یہ آج کی محفل یہی کرتے، لیکن اتنی سی بات میں عرض کروں، ان حالات کو دیکھیے اور سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطرناک حالات اور کیسے ہوش ربا حالات میں آپ نے سروائیو بھی نہیں کیا، بلکہ دین کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور یہ سریا پر پہنچا دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر وہاں پہ ظاہری اور باطنی عروج عطا ہوا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی، اور ان کی امت حضور کے طریقے پہ جب تک چلتی رہے گی کامیاب ہوگی، اور رستہ ان کا حضور کا رستہ چھوڑے گی ناکام ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.